اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بہنوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی باتوں سے باخبر تھے، انہیں سب کچھ پتہ ہوتا تھا۔ تو میں آج آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ بتانے کے لیے جا رہی ہوں، آپ اسے غور سے سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ ابتدائی اسلام میں یمن اور طائف کے نوجوانوں کا دستور تھا کہ وہ گزرگاہوں یعنی راستوں میں بیٹھ کر اگلے وقتوں کے قصے اور کہانیاں سنا کرتے تھے۔ ایک روز وہ اسی کام میں مصروف تھے کہ غیبی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے غافلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور تم لوگ پیروی نہیں کرتے۔ تمام نوجوان خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ انہوں نے اپنے بڑے بوڑھوں کو جب یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ باہم مشورہ سے ایک نہایت ہی سمجھدار شخص کو 8 اونٹ کو لے کر اور بہت سارے اقسام کے ساتھ اسے بھیج کر مکہ مکرمہ میں روانہ کر دیا اور اس کو ہدایت کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر خوب غور کرنا۔ تمہیں اگر محسوس ہو کہ وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اونٹوں سمیت سارا مال ان کی خدمت میں نظر کر دینا، اور اگر نہیں تو اطمینان نہیں ہو تو پھر سارا مال مکہ مکرمہ میں فروخت کر کے واپس آ جانا۔ یہ شخص جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو اتفاقاً ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ابو جہل بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز مت ملنا، وہ بہت بڑے جادوگر ہیں، تم ان کے جال میں پھنس مت جانا اور سارے مال سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ لاؤ تمہارا مال میں 4000 دینار میں خرید لیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم مکہ مکرمہ سے فوراً چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر ابو جہل نے سارا مال لے لیا۔ اس نوجوان نے سارا مال ابو جہل کے حوالے کر دیا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق بڑھتا گیا۔ وہ مکہ مکرمہ میں پھرتا رہا، ادھر ادھر خوش ہوتا رہا، اور خوش قسمتی سے اس کی ملاقات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہو گئی۔ اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے نہایت ہی پیارے الفاظ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کرتے ہوئے فرمایا، کیا آپ ملنا پسند کریں گے؟ اس نے بتایا، اس لیے مکہ مکرمہ میں آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کو بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی کو دیکھتے ہی فرمایا، اپنی روداد تم سناؤ گے یا میں سنا دوں؟ یعنی آپ نے یہ کہا سارا واقعہ تم سناؤ گے یا میں بتا دوں؟ اس شخص نے عرض کی کہ آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے سفر سے لے کر اپنی بارگاہ تک رسالت کی تمام واقعات بلا کم و کاست بتا دیں۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ چلو تاکہ تمہارا مال ابو جہل سے واپس حاصل کر لیا جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم رضوان سمیت سب ابو جہل کے گھر کے قریب پہنچ تو ابو جہل نے آپ کو کھڑکی سے دیکھ لیا اور فوراً دروازہ بند کر دیا۔ صحن میں ایک وزنی پتھر پڑا ہوا تھا۔ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا، میرے ساتھ مل کر یہ پتھر اٹھاؤ۔ اس کا ارادہ تھا کہ چھت پر جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر پتھر پھینک دیا جائے، مگر پتھر غلام کے ہاتھ سے چھوٹ کر ابو جہل کے ہاتھ پر گر پڑا۔ اس کا ہاتھ کچل گیا۔ وہ درد سے تلبلاتے ہوئے بے ساختہ پکار اٹھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا ہاتھ ٹھیک کر دو تو سارا مال واپس کر دوں گا۔ اللہ عز و جل نے اسی وقت اس کو شفا دے دی۔ اس نے دروازہ کھولا، مگر سامان سمیت اونٹ واپس کرتے ہوئے اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اچانک اسے ایک خطرناک حبشی نظر آیا جو کہہ رہا تھا، کمبخت، اگر جان کی امان چاہتا ہے تو فوراً پورا مال واپس کر دے۔ ابو جہل نے سارا مال لوٹا دیا۔ پیارے اسلامی بہنوں، اس ایمان افروز حکایت سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہیں اور ہمارا دماغ معطر ہو رہا ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نوازا کہ انہیں آنے والے کی بھی خبر تھی اور اس کے دل میں کیا تھا اس کی بھی خبر تھی۔ پیارے اسلامی بہنوں، سمجھ جائیے کہ ہمارے پیارے نبی کتنے پیارے ہیں کہ انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، تو ہم تو ان کے امتی ہیں، وہ تو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، نیت کر لیجیے، اور میں بھی نیت کر رہی ہوں کہ ہمیں آقا کو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے پیارے نبی کو خوش کرنا ہے، نمازوں کا پابند بننا ہے، سنتوں کو اپنانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نبی کی باتوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔